اللہ یہ سعادت ہمیں ہمیشہ عطا فرماتا رہے۔ اے کاش زندگی بھر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں ہم مصروف رہیں، ہماری زندگی گزرتی رہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، بڑی پیاری بات، بلکہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد آرا کروں میں۔ اور جو بندہ ساری زندگی آقا کا ذکر کرتے ہوئے قبر میں جائے گا اور پھر فرشتے سوال کریں گے تو کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ اللہ نبی پاک کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرمائے۔ آئیے توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جو ہمارے بیان کا ٹاپک ہے کنٹینیوٹی ہے۔ ابھی ہمارا پرسوں ایک اجتماع ہوا کراچی میں، ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ میں سے کئی اسلام وہاں آئے ہوں گے، اور اس اجتماع میں ہم نے ایک بڑے ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا، مگر جو بگیسٹ میریکل ہے، جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہم سب کے لیے قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن پاک پورا ہی پڑھنا چاہیے، پورا ہی سمجھنا چاہیے، مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اپروکسیمیٹلی کم و بیش 88 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اے ایمان والوں کہہ کر، یا ایہا الذین آمنو کہہ کر۔ تو آج میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے بیان میں، ہم نے پرسوں بھی جو بیان ہوا تھا وہاں ہم نے 3 آیتوں کو ڈسکس کیا تھا، آج مزید 3 آیتوں کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ، یہ احساس اجاگر کرنے کی نیت بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی اہمیت اور بڑھے، ہم اپنے دوستوں کا پیغام، اپنے فرینڈز کا پیغام مس نہیں کرتے، اپنی فیملی کے میسیجز مس نہیں کرتے، تو ہم اللہ کا پیغام نہ پڑھیں، اللہ کے پیغام کو نہ سمجھیں، تو بارگاہ الہی میں قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے کہ مولا ٹائم نہیں تھا قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ تو درود پاک کی فضیلت ویسے بھی ہم اپنے بیان کے شروع میں بیان کیا کرتے ہیں، آج میں قرآن کی ہی یوں سمجھیے ترجمانی کرتے ہوئے قرآن کے ذریعے ہی فضائل درود میں آیت درود پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور دس آیت از آلسو انکلوڈیڈ ان دوز اپروکسیمیٹلی 88 آیات۔ یہ آیت ان 88 آیتوں میں آلریڈی شامل ہے۔ ہم سب کو یہ آیت یاد ہوگی، مگر آج اس کا ایک اور خوبصورت زاویہ بھی سمجھیں گے۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے سمجھیے گا تو بات سمجھنا بڑے آسان ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ پورے قرآن میں اگر آپ پورے قرآن کو سرچ کریں، کوئی ایسا کام اور نہیں ہے جس میں رب فرمائے کہ میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ دیر از اونلی ون اینڈ اونلی، یہ درود پاک ہے کہ رب فرماتا ہے اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اس سے سگنیفیکنس، اس سے امپورٹنس آف درود سمجھ آتا ہے کہ کتنا اہم کام ہے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو درود بھیجنا ہے نا، وہ اللہ کی رحمتیں نبی پاک پر نازل کرنا ہے۔ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، ہمارا درود پڑھنا اور ہے۔ اللہ نبی پاک پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے پیارے آقا کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور ہم مومنین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اپنی جھولی ہم خود بھرتے ہیں نبی پاک پر درود پڑھ کر۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو تھوڑی بہت عربک گرامر جانتے ہیں کہ لفظ اس میں ہے یصلون۔ یصلون کے معنی کیا ہے؟ یہ وہ ورب ہے، یہ وہ کام ہے،
یہ وہ فعل ہے کہ جس پر جو یا آیا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ کام ایک بار نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے جاری ہے اور کنٹینیو ہو رہا ہے۔ علماء نے اسی لفظ کی خوبصورت تفسیر بیان کی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑا شرف ملا، اور وہ شرف یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بڑی بات ہے، آل اینجلز سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، مردود ٹھہرا۔ وہ فرشتہ تھا بھی نہیں، وہ جن تھا۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رب کے حبیب ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اس سے بڑا شرف عطا کیا۔ وجہ کیا ہے؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ونس ان اے لائف ٹائم کیا، ایک ہی بار سجدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، ادھر صرف فرشتوں نے سجدہ کیا، ادھر رب بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور ایک بار نہیں، کنٹینیو صبح قیامت تک یہ درود پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں جو درود پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، بہت خوبصورت اس کی تفصیل ہے، میں بہت طویل نہیں جاؤں گا، مگر ایک بڑی سمپل کیلکولیشن بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ حدیث کئیوں نے سنی ہوگی، یہ مدینہ پاک کی برکت بھی سنی ہوگی کہ مدینہ پاک، نبی پاک کا روضہ وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ایک بار آتا ہے اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملے گا۔ اٹ مینس 140,000 اینجلز آقا کی بارگاہ میں روز آ رہے ہیں اور ایک ہی بار آئیں گے، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو کبھی بیٹھے ہوں کیلکولیٹر لے کر تو چیک کیجئے گا کہ ایک دن میں 1,40,000 تو ایک مہینے میں کتنے ہو گئے، ایک سال میں کتنے ہو گئے، 1400 سال میں کتنے ہو گئے۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، آپ کے کمپیوٹر جواب دے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانے کتنے فرشتے ہیں۔ مگر ایک چھوٹی سی کیلکولیشن تو ہمارے سامنے ہے نا کہ روزانہ 1,40,000 فرشتے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ اور یہاں بڑی ایک عشق والی بات بھی سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، واٹ از دا ریزن کہ ایک ہی بار حاضری دوبارہ نہیں۔ اپروکسیمیٹلی 12 گھنٹے کی حاضری ہوئی نا، صبح 70,000 ہیں اور شام 70,000 ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں مسئلہ یہ ہے اللہ کے فرشتے اتنے ہیں اور سارے ہی ترس رہے ہیں، سارے ہی چاہتے ہیں کہ آقا کے دربار میں آئیں، تو اگر کسی کو 12 گھنٹے سے زیادہ کی حاضری دی جاتی یا ٹوائس آنے کا موقع دیا جاتا تو کروڑوں رہ جاتے۔ سب کو آقا کے در پہ آنا تھا، اس لیے یہ روسٹر جس کو آپ کہتے ہیں کہ جاب کا روسٹر سیٹ کر لو، کون کب آئے گا کون کب نہیں آئے گا، تو گویا یہ فرشتوں کا نورانی روسٹر طے ہوا۔ اللہ اکبر۔ سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اور کیوں یہ بدلیاں ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات، فرشتے تو معصوم ہیں نا، گناہ نہیں کرتے، ہم گناہ گار ہیں۔ معصوم کو 12 آورز اپروکسیمیٹلی کی حاضری، گناہ گار امتی جتنی بار چاہے جائے، جتنے دن چاہے رہے، کوئی 12 گھنٹے بعد نہیں کہتا واپس جاؤ، ہیں دوبارہ نہیں آنا، ایک بار زندگی میں آ گئے۔ کیسا کرم ہے امتیوں پر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، آسیوں کے لیے صلاح ساری زندگی کی ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے، ملینز نہیں، بلینز نہیں، ہمارے ملینز بلین ٹریلین کم ہیں، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے، اور سب کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کنٹینیو درود بھیج رہے ہیں آقا کی بارگاہ میں۔ ہمارے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم درود پڑھیں گے تو آقا کا مرتبہ بڑھے گا، ان کا مرتبہ ویسے ہی بڑھ رہا ہے، دن بدن، لمحہ بلمحہ اللہ کے حبیب کا درجہ بلند ہی ہو رہا ہے۔
دراصل یہ ہمیں گولڈن چانس اپارچونٹی دی گئی ہے کہ اے مومنو تم بھی درود پڑھ کر اپنے دامن بھر لو، اپنے غم دور کر لو۔ تو بہرحال قرآن کا حکم آج میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور ایک اور بات بڑی سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ بڑا درود کو گرانٹڈ لے لیتے ہیں، نارمل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخیل فرمایا اس شخص کو، کنجوس فرمایا اس کو، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو۔ تو جہاں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، وہاں یہ بات سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ درود جب جب نام پاک لیا جائے، پیارے آقا کا ذکر خیر ہو، ہمیں درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بیان میں نے قرآن پاک کی 3 آیتیں میں نے آپ کو بیان کرنی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ 88 کے قریب آیات ہیں۔ کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اے ایمان والو کہہ کر، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمارے رب نے جو ہم سے بات کی ہے، ہم ان تمام آیتوں کو پڑھیں، اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ڈس اوبے نہ کریں، اس کے بارے میں سوچیں کہ رب نے مجھ سے براہ راست یہ فرمایا ہے، تو انشاءاللہ حکم قرآنی پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ ایک آیت تو ہم نے سن لی، اب دوسری آیت ہے سورہ تحریم، آیت نمبر 6، اور کمال کی آیت ہے، اور آج کے موجودہ معاشرے میں بڑی ریلیونٹ ہے، بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جہنم کی آگ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور پھر جو اس پر مقرر فرشتے ہیں نا عذاب دینے والے، آیت کا اگلا حصہ کیا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وہ معمور ہیں، انہیں رحم نہیں آتا۔ جب انہیں عذاب دینے کا کہہ دیا گیا تو اب جس نے جہنم میں جانا ہے انہوں نے عذاب دینا ہے۔ اور جہنم کی آگ لکڑیوں سے نہیں جلتی، دنیا کی آگ ہے نا تو لکڑیوں سے جلتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اب یہاں پتھروں سے مراد مورتیاں ہیں، علماء نے لکھا کہ کون سے پتھر، اور آدمی سے مراد کیا ہے، فرمایا کہ یہاں جو آدمی ہیں اس میں وہ جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، معاذ اللہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور بالخصوص یہاں ذکر کفار کا ہے۔ لیکن ہم ایمان والوں کو بھی اس بات سے ڈرنا ہوگا، سارے ہی مومنین براہ راست جنت میں نہیں جائیں گے۔ احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جن سے رب ناراض ہوا ان کو اپنی سزا بھگتنے کے لیے پہلے، اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ بھی ہوا ہوگا تو اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا ہوگا۔ گویا قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ آج اپنے گھر والوں کے لیے ہم بڑے پوزیسو ہیں، بہت کیئرنگ ہیں، بہت خیال رکھنے والے ہیں۔ ہمارا بچہ چھوٹا ہو، کرالنگ کرتا ہو تو ہم گھر میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ ہاتھ نہ ڈال لے کہ اس کا کرنٹ لگ جائے، پلک بند کروائے جاتے ہیں جب گھر میں بچہ چھوٹا ہو، بالٹیاں جو ہے وہ سنبھال کے رکھی جاتی ہیں کہ بچہ کہیں بالٹی کے اندر نہ چلا جائے، تھوڑا بڑا ہونے لگے تو گرل لگا دی جاتی ہے کہ گیلری سے باہر نہ گر جائے، چولہے پر بچے کا ہاتھ نہ چلے جائے، ہم اس پہ پریشان رہتے ہیں، بہت پیار ہے ہمیں اپنے بچوں سے، بالکل ٹھیک ہے، مگر مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ دنیا میں میرے بچے کو کرنٹ نہ لگ جائے، آگ نہ لگ جائے، روڈ پہ باہر نکلے کوئی گاڑی ہٹ نہ کر دے، ان تمام باتوں کا خیال۔ سردیوں میں ٹھنڈا نہیں کھانے دیتے ہیں، گرمیوں کے اندر ہم اس کو ایسی چیزوں سے بچاتے ہیں جس کی اس کی طبیعت خراب ہو جائے، دھوپ میں زیادہ نہ نکلے۔ ہم کتنی پریکاشنز پر بات کرتے ہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے دنیا میں ڈیزیز سے بچائیں، دنیا میں بیماری سے بچائیں، مگر یہی ماں باپ جو دنیا میں بچے کو نزلہ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہی بچہ جہنم کی طرف جانے والے کام کر رہا ہے، ہم اس پہ پریشان کیوں نہیں ہوتے؟ آج میرے بچے کا چولہے میں آگ چلا جائے، ہاتھ چلا جائے، اس کی فکر ہے کہ ہاتھ جل جائے گا۔ یہ ہاتھ اگر جل بھی گیا تو یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ 70 ٹائم زیادہ سخت ہے۔ یہی بچہ حرام دیکھتا ہے، ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں، یہی بچہ حرام سن رہا ہے، کوئی فکر نہیں،
نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ٹیوشن قضا ہو جائے، اسکول نہ جائے تو سختی کرتے ہوئے دیکھا گیا، مگر اسی بچے کی فجر قضا ہو گئی تو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم کدھر لے جا رہے ہیں اپنی فیملی کو؟ ہم کیوں فرام دا اسٹارٹ تربیت نہیں کر رہے؟ آج میں آپ کو آپ کے رب کا کلام سنا کر اللہ کا پیغام دے رہا ہوں. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور ادھر جو فرشتے ہیں وہ اللہ جو فرماتا ہے اس پر عمل کرتے، وہ عذاب دیں گے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بتائیے نا ہم نے کیا پلان کیا، کون سے پریکاشنز اختیار کیے کہ کہیں میں، اچھا صرف بچوں کو نہیں، اپنے آپ کو بھی تو بچانا ہے نا. اور فارمولا بھی یہی ہے، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو بچے خود بخود ٹھیک ہوں گے. بچے فالو کرتے ہیں پیرنٹس کو، پیرنٹس ان کے رول ماڈلز ہیں. آپ دیکھ لیجئے جس گھر میں نماز ہوتی ہے نا، بچے خود ہی خود جا نماز بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابو بھی نماز پڑھتے ہیں، دادا بھی پڑھتے ہیں. بچی چھوٹی ہو اور نانی نماز پڑھتی ہو، امی نماز پڑھتی ہو، دوپٹہ باندھ کے وہ بھی کھڑی ہو جائے گی. اس کو نماز پڑھنا نہیں آتا، بٹ شی انسپائرنگ، وہ سیکھ رہی ہے، وہ اسی کو فالو کرتی ہے. مگر جدھر دیکھتا ہے بچہ کہ ابو بھی جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں تیار ہو جاؤ جمعہ پڑھنے جانا ہے، اور واپس آ کر عصر میں ابو بھی سوئے رہتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے ایک ہی نماز پڑھنی ہے فرام دا ڈے ون. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پلیز آپ کے رب کا کلام، نبی پاک پر نازل ہونے والا قرآن، آج ہم میلاد کے اجتماع میں ہیں، اس آیت سے سیکھیے. ہمیں وہ وے اختیار کرنا ہوگا، وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ میں بھی جہنم کی آگ سے بچوں، میرے بچے بھی بچیں. ہم آج یہ تو سوچتے ہیں بچوں کا فیوچر برائٹ ہو. ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. ہم بندہ کہتا ہے بیمار ہو گئے اب تو چھوڑ دو کام، کہتا نہیں یار بچوں کے لیے کر رہا ہوں. بچوں کو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کی اگلی لائف، میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، میرے بچے خوشحال رہیں، میری فیملی جو ہے نا میرے جانے کے بعد ویل آف رہے. مجھے بتائیے آپ نے یہ تو فکر کی، دن رات کوشش کی کہ بچوں کا گھر بن جائے، بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے، ان کی اچھی پڑھائی ہو جائے، ان کی اچھی ڈگری ہو جائے. آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو، اگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق اسٹڈیز کریں ٹھیک ہے، پڑھیں، لیکن یہ کہاں کا دین ہے اور یہ کہاں کی مسلمانی ہے کہ بچے کو اتنا بچے کی فکر کی کہ اس کے گھر تو بنا دیا مگر اس کی ٹریننگ نہ کر سکے کہ اس کی قبر کیڑوں کا گھر بن گیا. میرے بچے کو دنیا میں تو بڑی ڈگری مل گئی مگر آخرت کے لیے وہ برباد ہو گیا. تو یہ باپ نے کیا کیا اپنی اولاد کے ساتھ، ماں نے کیا کیا اپنی اولاد کے ساتھ؟ قرآن تو کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا، اپنے آپ کو بچاؤ، وانفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. تو ہمیں یہ ایک بار بیٹھ کر چیک کرنا ہوگا کہ اگر میری فیملی میں کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں جو جہنم کی طرف جانے والے ہیں، مجھے بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اور یہ پاسبل ہے، یہ مشکل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کیونکہ ابھی ہم خود نیک نہیں بنے نا. جس دن ہمارا مائنڈ سیٹ بن گیا، یاد رکھیے ماں باپ نیک ہوں تو اللہ اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ سارے ہی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. کیسے ماں باپ تھے؟ واقعات کئی بار سنے نا. اگلا مہینہ 11ویں کا ہے، پھر غوث پاک کا ذکر خیر ہوگا، پھر ہمیں 11ویں منائیں گے، پھر بہت جناب خوش. ٹھیک ہے، اب غوث پاک کی 11ویں ضرور منائیں، ان کا ذکر ضرور کریں، مگر ان کی سیرت پر عمل بھی تو کریں نا. ان کے والدین کا کیا شاندار کردار تھا کہ والد صاحب ایک سیب کا حق بخشوانے کتنا دور گئے اور مالی نے کہا بیٹی سے شادی کرو جو اندھی لنگڑی لولی ہے. سنے نا واقعات، میں پورا نہیں سنا رہا، صرف ہائی لائٹ کرتا ہوا گزر رہا ہوں. تو کیسی ماں تھی جس نے غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا، بے پردہ باہر نہیں نکلی تھی، باپ خوف خدا والا تھا. اللہ نے اولاد دی تو شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیا. ماں باپ نیک ہوں اللہ اس کا ثمرہ دیتا ہے اولاد میں. آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مرنے کے بعد بھی میرے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے، فرسٹ آف آل آپ نیک بنیں، نمازی بنیں، حلال کمائیں، بچوں کو حرام نہ کھلائیں. یاد رکھیے احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جو جسم حرام سے بڑھتا ہے نا، جس کی فیڈنگ حرام سے ہوتی ہے، وہ اس قابل ہے کہ وہ جہنم میں جلا دیا جائے. اب باپ کہے یار بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سود کا کام کرنا پڑتا ہے، انٹرسٹ کا کام کرنا پڑتا ہے، رشوت کا کام کرنا پڑتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ جو پیسے لا رہے ہیں اس سے بچوں کا فیوچر بن رہا ہے. ہم فیوچر برائٹ کرتے کرتے گریو ڈارک کر رہے ہیں، ہم ہیئر آفٹر تباہ کر رہے ہیں. خدا را قرآن کے اس حکم کو سمجھیے
تھوڑا کمائیے، بچے کو آپ حلال کھلائیں، آپ اس حلال کی برکت اپنے بچے میں دیکھیں گے، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دے گا۔ تو کاش اس حکم قرآنی پر ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ اولاد جو ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں یہ ہمارا پھل ہے، اولاد ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والا ایسٹ ہے۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، احادیث کا مضمون ہے کہ بندے کے مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، ڈسکنٹینیو، بک آف ڈیڈ کلوز ہو جائے گی۔ آقا فرماتے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 حدیث کا مضمون ہے وہ علم جو بندہ چھوڑ کر جائے، جس کے بعد اس سے نفع اٹھایا جائے۔ اب یہ تو علماء کر گئے ماشاءاللہ، کتابیں لکھ گئے، اپنے شاگرد چھوڑ کے جاتے ہیں، بعد میں وہ علم چلتا رہتا ہے، ہم تو یہ نہ کر سکے۔ سیکنڈ تھنگ آقا فرماتے نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے۔ آج بتائیے ایسی اولاد ہم نے تیار کر لی ہے؟ آج اولاد کا حال یہ ہے کہ والد کا انتقال ہو جائے، اسے کفن دینا نہیں آتا، اسے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، وہ مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے نا، دنیا بھر کی ڈگریاں ہیں، آپ کا بیٹا اس قابل ہی نہ بنا کہ آپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ ہم کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری قبر پر آ کر ہمارا بیٹا فیس بک، گوگل، واٹس ایپ، یاہو کھول کے ایصال ثواب نہیں کر سکے گا۔ اسے قرآن آتا ہوگا تو وہ قبر میں ثواب پہنچائے گا، وہ نمازی ہوگا تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، رو رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ ہم وہ اپنی اولاد چھوڑ کر جائیں نا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، ہم دنیا کی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ ٹھیک ہے جائز طریقے سے ورلڈ کی تمام ٹیکنالوجیز کو سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، مگر دین سے دور تو نہ کر دینا۔ نمازوں سے، قرآن سے، شریعت سے، سنت رسول سے ہم اپنی نئی جنریشن کو خود اوپر رہ کر دور کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم قرآن کے اس حکم کو آج اپنے دل میں بٹھا لیں۔ میں ایک بار پھر یہ آیت تلاوت کرتا ہوں، اللہ کرے یہ میرے اور آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے اور ہم صحیح معنوں میں اپنی اور اپنی فیملی کی فکر کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں، بعض اوقات لوگ کم کہتے ہیں نا، یار ذرا آپ اجتماع میں آئیے، آپ بھی آیا کریں، کبھی مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، تو لوگ کہتے ہیں یار ہمیں فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر فیملی کو آپ کون سا ٹائم دے رہے ہیں؟ سارے گھر والوں کو بٹھا کر فلمیں دکھا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو بٹھا کر ایسی جگہ پکنک پہ جا رہے ہیں جب بے حیائی ہو رہی ہے، جہنم میں جانے والا کام ہو رہا ہے۔ ضرور فیملی کو ٹائم دیجئے، مگر کوالٹی ٹائم دیجئے جو جنت میں لے جائے سارے گھرانے کو۔ ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بچوں کو کہیں کہ آؤ میرے بچوں، آج میں تمہیں قرآن کی کہانی سناتا ہوں، آج میں تمہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اپنے بچوں کی یہ ٹریننگ بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ چینل دیکھنا ہی ہے تو چلو سارے گھر والوں کو بٹھا کر ہم مدنی چینل دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ فیملی کو ٹائم ضرور دیں، اور یہ ضروری ہے دینا، مگر وہ ٹائم دیں جو آپ کی اور آپ کی فیملی کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے کسی مدنی قافلے، کسی اجتماع میں آئیں، صرف ہم سے سیکھ لیں کہ فیملی کو ٹائم دینا کیسے ہے، پھر ہمیں ٹائم نہ دیجیے، پھر اپنی فیملی کو ہی ٹائم دیجیے۔ انشاءاللہ ہر گھر اگر نیک بن گیا تو پورا معاشرہ خود ہی نیک بن جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی تیسری آیت کی طرف، جو آج میرے بیان کا اگلا موضوع ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ الصف آیت نمبر 1 سے 3 کی میں تلاوت کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا شاندار آیت، اور ہمارے اندر یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اب آگے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ فرماتا ہے کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ جو کہو اور نہ کرو۔ آج یہ اتنا بڑا پرابلم ہے کہ کرنا نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی کروا لیں ہم سے۔ یہ ہم علماء کے لیے، مبلغین کے لیے تو بہت ڈرانے والی آیت ہے، اور بالعموم تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے، ایمان والو، لما تقولون ما لم تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو۔ اب اس کے تحت کتنی زبردست احادیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں، حدیث کا مضمون سنیے گا، کہ جہنم میں ایک شخص ہوگا کہ جس کو جہنم میں اس طرح اس کو عذاب دیا جائے گا کہ اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ دوزخ میں بکھر جائیں گی۔ وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا کہ جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔
जहन्नमी उसके गिर्द जमा होकर कहेंगे कि आप वही तो थे जो लोगों को नेकी की दावत देते थे, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, ये आपका क्या हाल हो गया, आप जहन्नम में कैसे हैं? तो वो अच्छी बातें करने वाला और अमल ना करने वाला उन लोगों से कहेगा, मैं तुमको तो नेकी की दावत देता था, खुद नेक काम नहीं करता था, मैं तुमको तो बुराई से रोकता था मगर खुद बुरे काम करता था। अलबान वलफीस। आज बातें करवा लो हमसे बड़ी बड़ी हैं जनाब, सच बोलना चाहिए, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कितने बेहया लोग हैं जो बाहर जाकर औरतों को देखते हैं, कितने गंदे लोग हैं जनाब जो इतने बुरे काम करते हैं। दोस्तों में बैठकर हमसे बड़ा साहूकार कोई नहीं होगा, और इसी भाई का जो हाल अंदर होगा, खलवत में होगा, अकेले में होगा। यहाँ हम जैसों को भी बहुत सोचना है, जो बयान कर रहे हैं आपके सामने, बातें बड़ी बड़ी हैं कि गुनाह नहीं करने, नेकियां करनी, अल्लाह से डरो। क्या हम खुद डरते हैं? ये हमारे लिए भी इस आयत में दर्स है और आम मुसलमानों के लिए भी दर्स है। अच्छा, शैतान मरदूद है ना, वो ऐसे मौके पर कहता है यार फिर अच्छाई की बात ही ना करो, छोड़ो यार, हम नेकी की दावत क्यों दें, हम खुद ही गुनाह में पड़े हुए हैं। ये डबल नुकसान है, ये नहीं करना चाहिए कि बंदा इस वजह से नेकी की दावत ही देना छोड़ दे। ये गलती है। हम हारे क्यों शैतान से? हम इंशाल्लाह अच्छी बात करते रहें और अपने आप को भी अमल करवाते रहें, बुराई से रोकते रहें और खुद भी बुराई से रुकने वाले बन जाएं। ऐ काश हमारी खलवत और हमारी जलवत एक हो जाए। प्रॉब्लम यही है, लोगों के सामने हम बड़े नेक हैं मगर अकेले में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह उधर भी देख रहा है। काश मेरे और आपके दिल पर ये नक्श हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। मैं अकेला हूँ, ठीक है, दरवाज़ा बंद है, नोबडी इज़ देयर। ऐसे मुल्क में हूँ, ऐसे शहर में हूँ कि जहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं है, कोई दोस्त भी देखने वाला नहीं है, मगर वहाँ गुनाह करते वक्त ये ख्याल आना चाहिए कि इधर भी अल्लाह देख रहा है। अजाब तो अल्लाह ने देना है ना, लोगों ने नहीं देना। हम लोगों से डर रहे होते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। सैयदी आला हज़रत का एक शेर बहुत कमाल का, बल्कि मैं सैयदी आला हज़रत का पहले बचपन का एक वाक़या सुनाता हूँ और फिर ये शेर सुनाता हूँ। आला हज़रत की उम्र थी तकरीबन 10 साल। आपके वालिद साहब ने पहला रोज़ा आपको रखवाया। रोज़ा कुशाई से पहले गर्मियों के दिन थे, आप निढाल हो गए। 10 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है। तो वालिद साहब ने देखा बेटा निढाल हो गया, कमरे में ले गए, दरवाज़ा बंद किया, कहा बेटा कुछ खा लो। बोला बाबा जान अभी तो इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है, अभी तो शाम हुई है, इफ्तार में टाइम बाकी है। कहा बेटा बच्चों के रोज़े ऐसे ही होते हैं, आप खा लो, कोई नहीं देख रहा। 10 years old इमाम अहमद रज़ा ख़ान क्या कहते हैं, बाबा जिसका रोज़ा रखा है वो तो देख रहा है। अल्लाह का रोज़ा रखा है ना, लोगों का तो ये दरवाज़ा बंद हो गया, अल्लाह तो देख रहा है। और इन्हीं सैयदी आला हज़रत ने आज हमें झंझोड़ा है। वो लिखते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। आज लोगों से छुपकर गुनाह करते हैं मगर गुनाह अल्लाह के हैं, लोगों के नहीं हैं। कोई हराम देखता है तो लोगों को क्या नुकसान होता है उससे? अल्लाह की नाराजगी है मगर लोगों से डर रहा है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, वो खबरदार है, वो देख रहा है। ये काश हमारे दिलों में ये बात रासिख हो जाए कि हम जो कहें वो करने वाले भी बन जाएं, लोगों को लेक्चर दें और अंदर से गंदे हों। कुरान कहता है वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। ऐ काश आज कुरान के हुक्म पर ऐसे साफ हो जाएं कि कौलो फेल का तजाद खत्म हो जाए। हमारी ज़बान जो कहे वही हमारे दिल में हो। हम लोगों से कहते नहीं मुझे तुम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे भाई हो, अंदर से हसद में बंदा जल रहा होता है उसको कहता है मैं तुम्हारी खैरखाई कर रहा हूं, अंदर से जी चाह रहा है ये बर्बाद हो जाए। लोग आपस में बड़ी मोहब्बत से मुस्कुरा मुस्कुरा के मिल रहे होते हैं मगर दिलों में एक दूसरे के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, बदगुमानियां हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? ज़बान कुछ कह रही है, अंदर से कुछ और हैं। अल्लाह करे कि हम ज़बान से भी लोगों के खैर खा हों, दिल भी लोगों के लिए साफ हो, ज़बान भी नेकी की दावत देने वाला हो, अमली तौर पे भी हम नेक हों, किसी को बुराई का मना ज़रूर करें मगर काश हम खुद भी बुराई से बचने वाले हों। अल्लाह की बारगाह में वो लोग मकबूल हैं। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज के इस मुख्तसर बयान में 3 आयतें तिलावत करने की सआदत मिली है जिसमें हमने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, ए ईमान वालों कहकर
آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. انشاءاللہ مجھے مزید آگے موقع ملا. نیت میری یہ ہے کہ اپنے بیانات میں یہ سلسلہ کنٹینیو کروں تاکہ انشاءاللہ آپ تک یہ بات پہنچے. ویسے ہم پہنچائیں نہ پہنچائیں، بینگ اے مسلم ہم سب کو قرآن کھولنا چاہیے، قرآن پاک کی ان آیتوں کو سرچ کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہم سے بات کی ہے. سورہ بقرہ سے شروع کریں اور ان آیتوں کو تلاش کر کے پڑھتے چلے جائیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. میں نے کل بھی پرسوں بھی اعلان کیا تھا، آج پھر انشاءاللہ آپ کی سہولت کے لیے اعلان کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ میری نیت ہے، ہم اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں. ان 88 آیات کو میں انشاءاللہ زین بھائی کو واٹس ایپ کر دوں گا PDF فارمیٹ میں، اور جتنے مہمان ہیں زین بھائی چاہیں تو ان کو بھیج دیں تو آل ڈائریکٹلی آپ کے پاس آ جائے گی. روز کی 2 آیتیں پڑھیں گے ود ان منتھ، ود ان 40 days ایٹ لیسٹ یہ ساری آیتیں پڑھ لیں گے. آپ کے دل کو یہ تو تسلی ہوگی کہ اللہ نے جو مجھ سے کہا ہے میں نے پڑھا ہے. اور پھر اس کو کوئی کوشش کریں کہ ہر 3 مہینے میں پڑھ لیں تاکہ پھر دوبارہ ریمائنڈ ہو جائے. جو چیزیں صحیح ہو رہی ہیں اس پر شکر ادا کیجئے گا، جو کمزور ہیں اس پر توبہ کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. تھوڑا سا بیان میں نے مختصر اس لیے کیا ہے کہ ایک اور خوبصورت مبلغ میں اپنے ساتھ لایا ہوں. وہ ساؤتھ افریقن ہیں. ایک تو ساؤتھ افریقہ میں رہنے والا ہوتا ہے اور ایک بائی برتھ افریقن ہوتا ہے. آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی کس طرح ساری دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے کہ صرف پاکستانی، انڈین اور ایشینز نہیں بلکہ ان ممالک میں رہنے والے بھی کس طرح الحمدللہ اس مدنی ماحول کا کام کر رہے ہیں. افریقہ کے اندر سینکڑوں مبلغین دعوت اسلامی کے ایسے ہیں اور کئی تو ان میں ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آج وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء بن گئے ہیں. یہ ہمارے مبلغ عبداللہ اطاری آج میرے ساتھ ہیں. آج کل یہ پاکستان اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ روزانہ رات 1 بجے ہماری دعوت اسلامی کا چونکہ اردو چینل کے ساتھ ساتھ انگلش چینل بھی ہے، اس پر یہ پروگرام بھی کرتے ہیں. کل رات میں ان کے ساتھ لائیو پروگرام میں تھا تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آج آپ ہمارے ساتھ اجتماع میں چلیں، تو یہ آئے ہیں. میں چاہوں گا پلیز شیئر یور سم ایکسپیرینس اباؤٹ دعوت اسلامی ان ساؤتھ افریقہ. سو بردر عبداللہ انشاءاللہ ول شیئر. آپ تو ماشاءاللہ تقریباً سارے لوگ انگلش سمجھ لیں گے اور مزید اگر کچھ ضرورت ہوئی تو میں تھوڑا سا اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا. صلو علی الحبیب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Respected ulama ikram, especially Haji Abdul Habib Sab, ulama ikram that are present, Huffaz ikram, beloved elders, beloved youth, allow me to greet you all with the universal greeting of Islam, and that is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I had actually prepared a small speech, but I have changed my mind. I have decided to speak from my heart. Alhamdulillah, I grew up in a house whereby my father by profession was a Christian pastor. And my mother, up to till today, by profession, she's also a pastor. And I grew up in an environment where Christianity was highly emphasized. To such an extent that when I was age 7, I remember on my birthday, one of the gifts that my father bought for me was a small Bible. So that was a sort of environment that we grew up in. And alhamdulillah, due to associating with different people, different friends, I was able to accept the message of Islam. And after accepting Islam, after accepting the message of Islam, in Africa at times you'll find that a lot of people that do accept Islam, after accepting Islam, there is no second stage after that day. They are left alone and there is no one to educate them and equip them as far as Islamic essentials are concerned.
And Alhamdulillah, in the recent years, Dawat Islami has filled that gap. Alhamdulillah, now in Africa, in South Africa especially, Dawat Islami, after a person accepts Islam, there is a course that we call 92-day course, Faizan Islam course, whereby after a person accepts Islam, he is enrolled in this institute of Dawat Islami, whereby for 92 days, he is taught all the basic principles of the deen. How to make ghusl, how to make wudu, all these basic principles of the deen are taught to them. And also matters of aqidah are also taught to them. And Alhamdulillah, last year's course, one of the new Muslims, the Muslim reverts that joined this course of Dawat Islami after accepting Islam, Alhamdulillah, this year, this week on Saturday in South Africa, Dawat Islami is hosting a graduation ceremony. And Alhamdulillah, this brother that accepted Islam 2 years ago, Alhamdulillah, this weekend in South Africa, he has by hearted the Quran Majid, and this Saturday he will be graduating as a Hafidul Quran. And Alhamdulillah, there are many such stories and incidents. There are some of the students that had accepted Islam and attended this Faizan Islam course. And some of them, Alhamdulillah, are in the 3rd year Alim course. Some are in the 4th year Alim course doing their Darsa Nizami. And after completing, Alhamdulillah, they go back to their communities and they empower their communities. In a community called Soweto, Soweto is one of the most famous communities in the entire South Africa. Why? Because Soweto is an area where a great personality in the South African history, such as Nelson Mandela, was brought up. And Alhamdulillah, from the same area, Dawat Islami has a markaz, a center. And in the center of Dawat Islami, the Imam of the center, in my conversations with him, he said to me once that, you know what, Abdullah, every day when not a single person accepts Islam, I start getting worried. Why? Because each and every day, Alhamdulillah, people enter and they walk into these doors. And after entering this center, Alhamdulillah, they enter as non-believers, but they come out as reciters of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And at times, not only children, but rather children and the parents accept the message of Islam. So Alhamdulillah, if I have to start talking, I can talk and talk and talk, subhanAllah. Why? Because Alhamdulillah, the works of Dawat Islami in South Africa, in Africa, Alhamdulillah, Dawat Islami is filling all the gaps. And Alhamdulillah, many people are accepting Islam, becoming Islamic scholars, accepting Islam, becoming Hafidul Quran. And Alhamdulillah, in Soweto, there is over 220 students that are studying in Madrasatul Madinah. Only in Durban as a branch on its own of Dawat Islami, in Durban, in a small area that is referred to as Phoenix, in Durban, a small town that is called Phoenix, Alhamdulillah, there is over 325 students that are studying knowledge of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And Alhamdulillah, in these communities, there is a madrasa of Dawat Islami where the person who runs the center, the person who runs this markaz of Dawat Islami, he was an ex-pastor. He was an ex-Christian priest. And subhanAllah, today he is a muballigh and a preacher of Dawat Islami. So Alhamdulillah, there are so many of such incidents. And we make dua that Alhamdulillah, may Dawat Islami and the works of Dawat Islami keep growing strength to strength. And Alhamdulillah, in order for us to achieve all this, there is always need for financial assistance. And Alhamdulillah, Dawat Islami, this weekend, we are going to be hosting a telethon where people can call in. You know, I have some messages of brothers, poor families from Africa, where a brother says to me that, you know what, after I saw the message regarding the telethon, I make intention that, and this brother is a security guard, and he says that I make intention that me and my entire family are going to put up we are going to make, because one section of it is, one unit is to the amount of 1,200. And his entire salary is 2,500. And he says that I make intention that because I see the works of Dawat Islami, I see how Dawat Islami has uplifted me as an individual. Therefore, I make intention that I'm going to try my best
to collect this 1.2 from my family members. And if I cannot collect it from my family members, I will do my best to take it out from my own salary. I will make sure that I take it out from my own salary so that I can benefit my dawah to Islam. So alhamdulillah, the brothers that are present here today and those that are watching all over around the world, inshallah, let us all make the good intention to inshallah support dawah to Islamic. And alhamdulillah, this week's telethon, make the good intention that inshallah will sponsor as much units as we can sponsor, so that this can be a sadaqah jariyah. Imagine, because of your one unit, if one person in Africa becomes a Muslim, his entire family accepts Islam, that is continuous sadaqah jariyah for you and your family until the day of Qiyamah. Some people that their parents have passed away, this is a golden opportunity for you to be able to make your parents happy. It is for you to be able to elevate the status and maqam of your parents even after their physical demise from this world. Because remember that after your parents pass away, they still have haqq and huquq upon you. They still have their rights upon you. And one of that rights is that you must make sadaqah jariyah on behalf of them. So subhanAllah, this is a golden opportunity for you to continue sending sawab to your parents. So inshallah, make the good intention of sending as much units as you can and keep supporting the works of Dawat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq and ability to keep assisting work of the Ahl Sunnah wal Jama'ah in all areas. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. Inshallah, with the ijazat. Alhamdulillah, मुबल्लिग दावत इस्लामी अब्दुल्ला अतारी ने जो कुछ कहा, तकरीबन इस्लामी भाइयों ने तो समझ लिया होगा कि माशाल्लाह ये बता रहे थे कि मैं भी एक क्रिश्चियन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और वालिद और वालदा दोनों, जिसको आप कहें कि पादरी लेवल के क्रिश्चियन थे, और बचपन में सबसे पहला तोहफ़ा जो मुझे मिला वो बाइबल का था, मगर मैंने ईमान कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद किधर से दीन सीखता ये पता नहीं था, मगर जब से दावत इस्लामी उधर आई है, यूके साउथ अफ्रीका में काम शुरू हुआ, अब रोज़ाना की बुनियाद पर लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और उनको इस्लाम की बेसिक तालीमात सिखाई जा रही हैं। आने वाली 2 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के जामियातुल मदीना में ग्रेजुएशन सेरेमनी होने जा रही है, और उस सेरेमनी में ये बता रहे थे कि एक ऐसा बंदा भी है जिसने 2 साल पहले ईमान कबूल किया है और इसने पूरा हिफ्ज़ कुरान कर लिया है। कई ऐसे हैं जो आलिम कोर्स कर रहे हैं। स्वीटो एक इलाका है, जो जोहान्सबर्ग गए हैं वो जानते हैं कि बड़ा डेंजरस इलाका कहलाता है, जिसको लोग कालो का एरिया कहते हैं। नेल्सन मंडेला का वो एरिया था। आज दावत इस्लामी ने उधर अपना मरकज़ बनाया। 220 लोग जिन्हें काला कहते हैं, अमीर अहले सुन्नत जो मुसलमान हैं उन्हें बिलाली कहते हैं, वो बिलाली वहाँ पर माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं। हज़रत बिलाल भी तो अफ्रीका के थे ना, और हमने सुना कि डरबन में 350 के करीब बच्चे जो है वो दीन सीख रहे हैं। तो ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड की स्टोरी है। जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ साउथ अफ्रीका, वर्क ऑफ दावत इस्लामी साउथ अफ्रीका को आपने सुना है। दावत इस्लामी दुनिया के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह दीन मदीन की खिदमत कर रही है, तो दावत इस्लामी का साथ भी दीजिए। हमने आज सुना है कि अपने आप को और अपने बच्चों को हमने जहन्नम की आग से बचाना है। आज दावत इस्लामी का माहौल है, हम ज्वाइन करें, अपने बच्चों को ज्वाइन करवा दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हम अच्छी राह पर आ जाएंगे। यहाँ एक बात और कहता चलूँ कि दावत इस्लामी के जो मदारिस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तकरीबन 3000 से ज़्यादा मदरसे हैं, 600 से ज़्यादा दारुल उलूम हैं। ऑल टुगेदर मिलाकर तकरीबन 2 लाख के करीब स्टूडेंट कुरान सीख रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। सच अ ह्यूज नेटवर्क है, और इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है कि हम अगर इसको ऑल टुगेदर कैलकुलेट करें तो ये 350 करोड़ रुपए सालाना खर्च बन जाता है। अब फ़ायदा आप देख रहे हैं कि लोग ईमान कबूल कर रहे हैं, लोग कुरान सीख रहे हैं, लोग आलिम बन रहे हैं, और हम चाहते हैं ये सफ़र और आगे बढ़े। अमाउंट बड़ा है, हम इसके लिए एक तरीका ये करते हैं कि साल में एक बार एक टेलीथॉन करते हैं, फंड रेजिंग कंपेन करते हैं, और इस बार हम 2 दिसंबर को मदनी चैनल पर ये अपील करने जा रहे हैं। हमने इसके लिए यूनिट्स बनाए हैं। 10,000 रुपीज़, पाकिस्तानी 10,000 रुपीज़ का एक यूनिट है, और हमारी अपील है दुनिया भर के आशिकान रसूल से कि अल्लाह ने जिसको जितना दिया है, 12वीं का महीना है, 12 यूनिट दे दे, 112 यूनिट दे दे, 1200 यूनिट दे दे, जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा है अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, तो आप भी इसमें ज़रूर अपना हिस्सा मिलाएं। क्या मालूम हम सदका दें, हम खर्च करें, और ये खर्च किसी के मुसलमान होने का सबब बन जाए, किसी के आलिम बनने का सबब बन जाए, किसी के हाफिज़ बनने का सबब बन जाए, और वही हमारी मग़फ़िरत का सबब भी बन जाए। अल्लाह हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्तगी भी अता फ़रमाए, और अपनी राह में दिल खोल कर खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़िबला बशीर फ़ारूक़ी साहब की आमद से पहले हमारे दरमियान अलहाज ज़ुबैर मक्की साहब मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो कुछ कलाम हमें मज़ीद सुनाएंगे, और उस दौरान हज़रत तशरीफ़ ले आएंगे, तो फिर हज़रत की दुआ होगी। तमाम इस्लामी भाई इसी तरह ज़ौक़ व शौक़ के साथ बैठे रहेंगे। इंशाअल्लाह अलहाज
زبیر مکی صاحب اپنی پیاری آواز میں ہمیں نعت شریف سنائیں گے. صلو علی الحبیب.